اور علی بھائی اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ جو شخص جو جس کی پرائیورٹیز اس کو پتہ ہیں، اور یہ جو لڑکیوں کی باتیں کہہ رہے ہیں یا اس طرح کے معاملات کی کو لے کے آگے چلنے کی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ 10 سال بعد دیکھ لیجیے گا کہ وہ شخص جس کی پرائیورٹی اسٹریٹ ہے اور وہ لوگ جو لڑکیوں میں اور فتنوں میں انوالو تھے، ان میں ڈفرینس آپ دیکھ لیجیے گا. مطلب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شعور بھی اتنا دے دیتے ہیں، اور دین پہ بھی اگر وہ چل رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے وہ دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے. خود آبزرو کریں. میں چاہوں گا ربی آپ کچھ بلیسنگز آف ایکٹنگ آن اسلام انشاءاللہ اپنی لائف سے بھی یہ بتانا جائز ہے، جسٹ ٹو موٹیویٹ پیپل. اس میں ریا نہیں ہے انشاءاللہ. ایکچولی میری بلیسنگ اگر میں تھوڑا سا بھی اپنا تھوڑا سا اگر اب میں پاس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو میں نے کرسن میں پڑھا میں 10 سال. تو جس طرح اگر آپ کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو کرسن کے بہت اسٹوڈنٹس ہیں، اور ٹیچرز بھی وہاں پہ کافی عرصے تک جاب کرتے ہیں، اور شاید میرا کوئی کلاس فیلو بھی دیکھ رہا ہو. تو جسٹ فار دا سیک کہ آپ نے کیا بتا دینا چاہیے. تو میں نے میرے کرسن میں آئی گوٹ سی گریڈ، اور میرے جو دوست احباب تھے اور وہ بھی میرے جیسے ہی تھے. تو اس کے بعد آئی جسٹ ہیڈ اے شفٹ ان مائی لائف کہ جسٹ میں نے ایک چیز شروع کی. دس از سم تھنگ آئی کنفیس ایکچولی، کہ میرے والد صاحب سمجھتے تھے، ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کے جو بچے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھیں، باقی جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو آئی اسٹارٹیڈ فجر کی نماز جسٹ ٹو پلیز مائی فادر، نوٹ ٹو پلیز اللہ. لیکن وہ جو ایک عادت تھی نا صبح اٹھنے کی، ارلی رائزنگ کی، اور اوبیسلی جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ 3 بجے سو رہے ہیں، فجر کی نماز آپ اٹھ رہے ہیں، جتنے مرضی الارم لگائیں، امپاسبلٹی ہے. اس کی وجہ سے آئی گوٹ اے گریڈ in my second. I did top in my college. Yes, I did top in my college. اور میرے یہ ٹیچر سوچ بھی نہیں سکتے، اگر میرے میتھس کے ٹیچر یا سائنس کے ٹیچر، کمپیوٹر کے ٹیچر اسپیشلی اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ واقعی ہو سکتا ہے. پھر میں نے اسکالرشپ میں بی کام کیا، پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کچھ کی، پھر میں نے کوئٹ کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنے جو جہاں سے میں نے گریجویشن کی اس کالج میں بھی میری 2nd یا 3rd پوزیشن تھی. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کیا، ایم فل بھی کیا. ود دا پیسیج آف ٹائم الحمد للہ اگر آپ ارننگ کے حساب سے دیکھ لیں، آئی گوٹ میریڈ، آئی ہیو ڈاٹرز، الحمد للہ آئی ہیو ایوری تھنگ، اینڈ آئی ڈو مائی سیلف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اور بلیسنگز یہ ہے کہ الحمد للہ کچھ فیز آتا ہے، جس طرح جب آپ دین کی طرف آتے ہیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اور ڈیفیکلٹیز کیوں نہیں آئیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے. ہم جیسے لوگوں کو اگر رسائشیں مل جائیں، پارٹی مل جائے تو ہم لوگ تو بس آؤٹ ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو، ہم جیسے بندے کو ایک وجہ، ایک لمحہ، ایک انسان، ایک چیز ایسی ضرور ہماری زندگی میں ہونی چاہیے جو وجہ بن جائے کہ تو نے بیٹے اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. تو میرے خیال سے کہ ود دس الحمد للہ بلیسنگ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں پسند کرتے تھے کہ دین کی طرف آ گئے، اب وہی مسئلے پوچھتے ہیں، وہی بات پوچھتے ہیں. اللہ نے عزت دی، اور اللہ ہی عزت دینے والے ہیں. اور رزق بھی ماشاءاللہ، رزق الحمد للہ جس طرح بتاؤں کہ آئی واز ڈوئنگ جاب، اور اس جاب کے دوران آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ سیرہ، اور میں نے سیرہ پڑھانا بھی شروع کر دی. میں نے 2 سال سیرہ پڑھائی یوتھ کلب کے انڈر ہی. لیکن اس دوران جب میں نے یہ چیزیں سوچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے کسی نہ کسی موقع پہ جاب چھوڑنی ہے، کیونکہ میں دین کا کام اس طرح نہیں کر سکتا. اینڈ آئی کوئٹ جاب بیک ان لائک لاسٹ ایئر، میں نے چھوڑی نومبر کے اندر. آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس، اور میں فوڈ کا بزنس بھی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمد دین کا بھی کام کر رہا ہوں. تو آئی ایم فری، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ الحمد للہ ود دا بلیسنگ والا سبحانہ وتعالی. یہ کانفیڈنس اللہ کے وعدوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے وعدوں کی وجہ سے الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. اور علی بھائی ایک بات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلٹی نہیں ہے، اور پتہ نہیں پھنس جائیں گے، پیسے نہیں آئیں گے، جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہیں مل سکتی، پیسے نہیں آ سکتے. ایکچولی ہم لوگ ان کو بتا بھی نہیں سکتے کہ پیسے آ جائیں گے، ہم ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. میں بس یہ ان کو بتاؤں گا، ان دیکھنے والوں کو، کہ پلیز اس میں آ جائیں، اسلام میں انٹر ہو جائے، دین یو ول فائنڈ دا فروٹس. کیونکہ وہ فروٹس ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیلنگ آپ کے اندر ڈال نہیں سکتے. جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کریں گے، ایکسپیرینس اسلام، یس یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اسلام، یو نیڈ ٹو سی کہ اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے. اور اسلام آپ کو جو عزت دے رہا ہے نا، اور جو قلب سلیم، جو مطمئن دل آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا. دوست آپ کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے. کتنے لوگ میں نے دوست چھوڑ دیے اور اتنے لوگ مل گئے آپ نے. اور یقین مانیں جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلٹ ہے نا،
तब आप ट्रस्ट मी, जब मैंने एक वर्ड पढ़ा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अयाम थे इस दुनिया से उन्हें रुखसत होना था, तो वो अपने सहाबा किराम को वसीयत करते थे, आते थे वसीयत करते थे, बात करते थे, जमात करवाते थे, फिर वसीयत करते थे। और उनकी एक बात थी कि अगर मैंने किसी को रफ़ीक बनाना होता, खलील बनाना, अबू बकर को बनाता, लेकिन अल्लाह को मैंने अपना दोस्त बनाया। वो सेंटेंस जो है ना मुझे इतना फैसिनेट किया कि अल्लाह अकबर, मुझे लगा कि यार मुझे किसी को अपने करीब नहीं करना ज़्यादा, एवरीवन इज़ इक्वल इन माई आई, और मुझे हर एक के साथ एहसान भी करना है, उसकी बात भी करनी है पूरी, अपना बेस्ट देना है, लेकिन होप नहीं रखना। आपने होप अल्लाह ताला से रखना है और अल्लाह ताला से लेना है, बिकॉज़ ही इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यस, और अल्लाह जितना सिंसियर है हमारे साथ उतना कोई भी नहीं हो सकता। और जो आपको अल्लाह ताला रिटर्न कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कंपनसेशन जो अल्लाह दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। किंग ऑफ द यस, प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई भी अमल कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम कंपनसेशन, मटीरियलिज्म की तरफ और ह्यूमन बीइंग से एक उम्मीद रखते हैं। अगर वो उम्मीद अल्लाह ताला से लगा ली जाए, वो कंपनसेशन की डायरेक्शन अल्लाह ताला की तरफ हो, तो ख्वाहिश पूरी भी होगी, उम्मीदें पूरी भी होंगी और खुशी भी ज़िंदगी में आएगी। यही प्रैक्टिकलिटी यस, और खुशी का मतलब सेटिस्फेक्शन है, मुतमईन दिल। मुसलमान के लिए ये कैद खाना है और मुसलमान ने जल्दी जाना है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ट्रेवलर, हदीस का मफहूम है। तो आपको इधर फुल जी के जाना, ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, बिल्कुल सही, बेस्ट दो। और मैं तो कहता हूँ मुसलमान को, क्योंकि मैंने कुछ ईयर जो है, कुछ साल मैंने जॉब की स्कूल के अंदर, मेरे स्टूडेंट्स थे अभी भी जो मेरे साथ, क्योंकि मैं वॉलंटियर हेड हूँ तो वॉलंटियर से भी बात होती है, तो स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहता था कि ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसी मुसलमान को बनानी चाहिए कि जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका सारा का सारा डेट उतर जाए। क्यों नहीं हम बना सकते? और हम बहुत अर्न करना चाहिए। मैं ये कहूँगा मुसलमान को बहुत अर्न करना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में आना चाहिए। इसीलिए मैं जब यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, सारे बच्चे हमारे, ऐसी बात नहीं हम कह रहे हो नॉन प्रैक्टिस से मुराद है एक बच्चा नहीं कर पा रहा है इस्लाम प्रैक्टिस का, ये मतलब नहीं अल्लाह माफ़ करे वो मुसलमान नहीं है, हमारे को उससे वो भी बच्चा है, हमारा भाई है, बहन है, सारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अभी ख़ास मुखातिब हूँ जो ज़रा इस्लाम को समझ गए हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग मेहनत करो, R&D करो, आप लोग टॉप पे आओ, इनिशिएटिव लें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप लोग प्रैक्टिकल मिसाल कायम करें, ऊपर आए। तो जज़ाकल्लाह खैर गाइस, इसी से बात को भी वाइंड अप करते हैं। वी ऑल एग्री कि इस्लाम माशाल्लाह, इसमें तो डिसएग्रीमेंट था भी नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मुसलमान कितना प्रैक्टिकल है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। आई बिलीव कि हमें पढ़ना चाहिए, सीरा से वो टिप्स लेनी चाहिए प्रोडक्टिविटी की, और मुसलमान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभानी चाहिए, मिसाल अच्छी कायम करनी चाहिए, और अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह को दोस्त बनाना चाहिए। सो बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह, कीप इनवाइटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।